سندباد کا پہلا سفر بڑا خطرناک ثابت ہوا۔ کچھ دن آرام کے بعد اس نے اپنے دوسرے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سرندیپ چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں گھرا ہوا ملک تھا۔ سرندیپ ایک چھوٹا مگر خوبصورت ملک تھا۔ جہاز کے سب مسافر بہت خوش تھے۔ جہاز سمندر کی لہروں پر سفر کرتا ہوا سرندیپ کی طرف پھٹتا جا رہا تھا۔ سب مسافر بہت خوش تھے۔ جہاز پر اعلان کیا گیا، جہاز کچھ دیر بعد ایک جزیرے پر تھوڑی دیر کے لیے رکے گا۔ جو مسافر اس جزیرے کی سیر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ جزیرے پر زیادہ دیر رکنا نہیں، ہم جلد ہی روانہ ہو جائیں گے۔ جہاز کے جزیرے کے ساتھ لگتے ہی سب مسافر خوشی خوشی جزیرے پر اترنے لگے۔ یہ بڑا خوبصورت جزیرہ تھا، کافی بڑا تھا۔ مسافر اس جزیرے کی سیر کرنے لگے۔ سندباد جزیرے کو دیکھ کر دھک رہ گیا۔ اب وہ اس جزیرے کی سیر کو نکل دیا۔ وہ اس جزیرے پر چلتے چلتے اتنا دور نکل گیا کہ شاید وہ رستہ بھٹک گیا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ساحل کی تلاش کرنا شروع کر دی، مگر ساحل اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب سندباد کیا کرے گا؟ اب تو سندباد بڑا پریشان ہوا۔ شام کے سائے بھی لہرانے لگے۔ اب تو جہاز بھی وہاں سے جا چکا ہوگا۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میں اس جزیرے سے کیسے باہر نکلوں؟ بیٹھے بٹھائے میں کون سی مصیبت میں پھنس گیا؟ سندباد زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس نے درختوں کی طرف دیکھا تو درختوں پر عجیب طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ سندباد نے لپک کر چند پھل توڑے اور اسی درخت تلے بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اسے نیند آنے لگی۔ وہ اسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو سورج بہت بلند ہو چکا تھا۔ گرمی بھی بڑھ رہی تھی۔ سندباد اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے ساحل کی تلاش شروع کر دی۔ چلتے چلتے وہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ یہ ایک وادی تھی، ہیروں کی وادی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس وادی میں ہر طرف ہیرے اور جواہرات تھے۔ اس نے اپنے پاس سے ایک کپڑا لیا اور یہاں سے ہیرے جمع کرنا شروع کر دیے۔ وہ ہیرے لیتا گیا، لیکن اب اس کا کپڑا بھر چکا تھا اور وادی میں ہیرے ابھی تک موجود تھے۔ خیر وہ وہاں سے نکل پڑا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بھوک لگی تھی، اس نے کچھ پھل توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے اپنی طرف قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ جب وہ اس چاپ کی طرف بڑھا تو اسے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ لگتا ہے جزیرے پر کوئی آیا ہے، زیر لب بڑبڑایا۔ وہ تیز تیز قدموں کی طرف آگے بڑھنے لگا اور خوشی سے اچھل پڑا کہ سامنے تو انسان تھے۔ تم کون ہو اور اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک سندباد سے پوچھنے لگا۔ سندباد نے انہیں ساری کہانی بتائی اور اسے جزیروں کی وادی میں لے گیا۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بھی ظاہری بات سے سارے ہیرے جمع کرنا شروع کر دیے۔ سندباد نے ان سے کہا، اگر تم مجھے ساحل تک لے چلو تو میں تمہیں اپنے حصے کے ہیرے دے دوں گا۔ وہ بولے، تم ہمارے مہمان ہو اور ہمیں ہیروں کی بالکل ضرورت نہیں، تم اپنے ہیرے اپنے پاس رکھو۔ اس کے بعد وہ ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ انہیں اچھا خاصا مال مل چکا تھا۔ پھر سب جہاز پر سوار ہوئے اور جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں سندباد کا دوسرا سفر بھی ختم ہوا۔ وہ خوش تھا کہ اب وہ جلد ہی اپنے وطن میں پہنچ جائے گا۔